آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بھی میزائل داغ دیا. براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی خاتون اینکر سحر امامی سیٹ چھوڑ کر اٹھ گئیں. ایران اسرائیل جنگ کے اثرات بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. اسپیشلی بلوچستان میں ہم پیٹرولیم پروڈکٹس کی سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں. ایران میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے دوبارہ بمباری کی ہے اسرائیل نے. جی شاہزیب، یہاں پہ IRIB کی جو بلڈنگ ہے، ایران کا جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے، اس کو ہٹ کیا گیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز مڈل ایسٹ کے اندر ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب کمپلیٹ جو مڈل ایسٹ کا جو فیس ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. اور جو حکومت پاکستان نے اس وقت پاک ایران بارڈر سیل کر دیے ہیں، آپ کی نظر میں کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ بڑے شہروں سے نقل مکانی ہو رہی ہے یا پھر لمبی لمبی قطاریں پیٹرول پمپس میں لگی ہوئی ہیں، جیسا کہ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. کیونکہ ایران کے پاس شاید فائٹر جیٹس اس لیول کے نہیں ہیں، اور ابھی تک ہم نے کوئی اس قسم کی خبر نہیں سنی کہ ایران نے کوئی اپنے فائٹرز استعمال کیے ہوں. And Iran could not stop all that. Iran didn't have that kind of a capacity to stop it. اب ایک اور پڑوسی مسلمان برادر ملک ہے جس کے اوپر اسرائیل نے جنگ مسلط کر دی ہے. سننے میں آیا ہے کہ 3 جو ہے یہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں. بہرحال ڈرون اٹیکس ہیں یا اسٹرائکس ہیں، یہ کنفرم نہیں کیا جا سکا ہے، لیکن 3 اسٹرائکس یہاں پہ ہوئی ہیں بلڈنگ پہ، اور بلڈنگ کو اس وقت. تو دوستوں، جیسا کہ اسرائیل اور ایران کے بھی اس سمے بھیسن جنگ جاری ہے، جہاں ایران نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر، اس کے بعد اسرائیل نے دوبارہ ایران پہ اٹیک کیا ہے، اور اتنا بھیسن اٹیک کیا کہ ایران کی پوری راجدھانی تباہ ہو چکی ہے. لوگ گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. ایسے دوستوں ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جب ایران کی ایک مہیلا اینکر جو ہے نیوز پڑھ رہی تھی اور اسرائیل کو دھمکیاں دے رہی تھی، تبھی وہاں اسرائیل نے بمباری شروع کر دی اور اس اینکر کو وہاں سے چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اس پر پاکستانی میڈیا بھی کافی غصے میں ہے اور کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دوستوں، اسرائیل اور ایران کے یدھ میں جو ہے پاکستان ایران کا ساتھ دے رہا ہے اور اسرائیل کے اس حملے کو قاہرانہ حرکت کہہ رہا ہے. اور دوستوں، پاکستانی میڈیا تو بہت کچھ کہہ رہی ہے اسرائیل کے بارے میں کہ کہیں اب اسرائیل ایران پہ ایسی بمباری کر رہا ہے کہ ایران کی راجدھانی کو تباہ کر چکا ہے، کہیں اگلا ٹارگٹ کہیں پاکستان نہ ہو. تو دوستوں، پاکستانی میڈیا اور پاکستان ڈرا ہوا ہے اسرائیل کے ایسے بھیسن حملوں سے، جیسے حملے اسرائیل ایران میں کر رہا ہے. تو پاکستان بھی ڈرا ہوا ہے کہیں اس کے بعد ہمارا نمبر نہ آ جائے. تو دوستوں، ویڈیو کے مادھیم سے دیکھیے پاکستانی میڈیا کیا کیا کہہ رہی ہے، چلائے دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب کمپلیٹ جو مڈل ایسٹ کا جو فیس ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. ایوری تھنگ ان مڈل ایسٹ از بینگ چینجڈ، ایوری تھنگ. میں آپ کو ایک پورا رن ڈاؤن بتا دیتا ہوں، ایک رن ڈاؤن بتاتا ہوں ہونے کیا لگا ہے. What Israel plans, what Israel has a plan, اور یہ let me explain you in some of the phases what they want to do. یہ سچویشن بڑی کریٹیکل ہو چکی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلا فیز تھا، they attacked Iran on this pretext that Iran has nuclear enrichment facility. Iran has nuclear enrichment facility, and the Iranian authorities, including Ayatollah Khamenei and all these people, they have done so much for acquiring nuclear weapons, and these people are complicit. اور ہمیں یہ ان کی pretext ہے. فیز 2 میں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ انہوں نے تمام ملٹری لیڈرشپ کو اڑا دیا، ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو، ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ کو اڑا دیا، کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ختم کر دیا، انرجی انفراسٹرکچر کو انہوں نے ختم کر دیا یا اس کو اٹیک کیا، اس کی پروگرس یا وہ سارا اس کو کم کر رہے ہیں. اور جو IRGC کے ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ حملے کیے، ایئرپورٹس پہ حملے کیے. اینڈ ایران could not stop all that. Iran didn't have that kind of a capacity to stop it. So the third phase is just سارے کا سارا جو گورنمنٹ انفراسٹرکچر ہے پورے ملک کے اندر اس کو ایلیمینیٹ کر دو. So starting from this
प्रीटेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स, फैसिलिटीज, दिस। सेकंड फेज में उन्होंने ठक उड़ा के पूरी मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, साइंटिस्ट, ठीक है जी, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, IRGC के हेडक्वार्टर, सबको खत्म किया। थर्ड में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने लगे हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो गए। अब जो चौथा फेज है ना, दैट इज मोर लीथल एंड डेंजरस, and that is where they are going to eliminate the key political leaders, including the supreme leader Ayatollah Khamenei. अब अगर ये चीज हो जाती है, if they eliminate the key political leaders, जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, तो फिर आप देखिएगा कि this is going to be a new Middle East. This is not the Middle East जो हम देख रहे हैं या जो नजर आ रहा है। वो कि ईरान के पास शायद फाइटर जेट्स उस लेवल के नहीं हैं, और अभी तक हमने कोई इस किस्म की खबर नहीं सुनी कि ईरान ने कोई अपने फाइटर्स इस्तेमाल किए हों या कुछ ऐसा किया हो कि इजराइल का अटैक रोका हो। बट इजराइल मिसाइल भी हैं उनके पास, और स्टेट ऑफ द आर्ट जो दुनिया के बेहतरीन जहाज़ हैं वो इजराइल के पास हैं, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है और वो कर रहे हैं। उन्होंने रिफाइनरीज, उन्होंने वहाँ का टीवी चैनल और वाटर सिस्टम जो है इवन उसको भी निशाना बनाया, और वो कहते हैं तेहरान के लोगों को बार बार कह रहे हैं कि आप तेहरान को खाली कर दें क्योंकि हम अभी इसको छोड़ेंगे नहीं। और उसके जवाब में ईरान का ये कहना है कि इन्होंने हमारे यानी एक पूरा नीचे से लेके ऊपर तक जो एक सिस्टम था उनका, उसको हिला के रख दिया। उनके जर्नल्स, उनके जो स्पाई एजेंसी, उसके चीफ, उनके आर्मी चीफ, पाकिस्तान इनकलाब के चीफ, सबको मार दिया। तो उस पर ईरान कह रहा है कि अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है और अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हम इस हमलों का जवाब दें। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है कि पहली दफ़ा इस तरह के मिसाइल्स का इस्तेमाल इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान ने किया है, और इजराइल में भी बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक की जो खबरें हैं काफ़ी सारे लोग मरे भी हैं और ज़ख्मी भी हैं, और जो इमलाक है उसको भी नुकसान पहुंचा है। बल्कि मैं तो खबर पढ़ रहा था कि जो नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, उनके जो रिहाइश गाह है उसके पास भी मिसाइल गिरा है। तो खैर वो अपने टेक्नोलॉजी उनके पास है, उसका भी वो इस्तेमाल करे। और इसके साथ साथ एक बड़ी और ख़बर चल रही कि जी पाकिस्तान न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं इजराइल के ख़िलाफ़। एक मतलब मैं हैरान हुआ हूँ कि बहुत सारी जगहों से वो खबर आ रही थी, तो मतलब हैरान की मेरे लिए ज़रूर थी, और मैंने उसको खोजने की कोशिश भी की कि मतलब इस तरह की बात पाकिस्तान से कैसे हुई है, जो बहरहाल गलत थी और पाकिस्तान ने उसको